اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم فارسی قاعدہ کے 18ویں لیکچر میں حاضر ہیں۔ تو امید ہے کہ پچھلے تمام لیکچر آپ نے اچھے طریقے سے توجہ کے ساتھ سماعت کیے ہوں گے۔ آج ہم ماضی احتمالی کا بیان پڑھنے جا رہے ہیں۔ پیچھے آپ 4 ماضیوں کا بیان پڑھ چکے، جس میں آپ نے ماضی مطلق کا بیان پڑھا، ماضی قریب کا، ماضی بعید کا اور ماضی استمراری کا بیان پڑھا۔ تو امید ہے کہ اچھے طریقے سے ان بیانات کو آپ نے یاد کیا ہوگا، 4 ماضیوں کو اچھے طریقے سے خوب یاد کیا ہوگا اور مصادر کو خوب رٹ لیا ہوگا۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ ماضی احتمالی کا بیان ہے، یہ پیج نمبر 12 اور 13 کے اوپر ہے۔ پیج نمبر 12 کے بالکل اینڈ پہ ہے ماضی احتمالی کا بیان۔ آپ اسکرین کے اوپر دیکھیں، ماضی احتمالی کا بیان۔ ماضی احتمالی وہ ہے، یعنی وہ فعل ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کیے ہوئے کام کے اندر گزرے ہوئے زمانے میں کیے ہوئے کام کے اندر آگے چلے نئے پیج کی طرف، شک سمجھا جائے، اس لیے اس کو ماضی شکی بھی کہتے ہیں۔ یعنی گزرے ہوئے زمانے میں کیے ہوئے کام کے اندر شک سمجھا جائے۔ فعل ماضی احتمالی وہ فعل ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کیے ہوئے کام کے اندر شک سمجھا جائے، اس لیے اس کو ماضی شکی بھی کہتے ہیں۔ ماضی احتمالی اور ماضی شکی دونوں اس کے نام ہیں۔ ماضی، اس کے بنانے کا قاعدہ کیا ہے؟ ماضی مطلق کے آگے ہا باشد بڑھا کر ماضی احتمالی بناتے ہیں، جیسے پرورد سے پروردہ باشد۔ پیچھے آپ کو جب ماضی قریب پڑھی تھی تو آپ کو بتایا تھا کہ است، اس میں ماضی مطلق کے آخر میں ہا است کا اضافہ کرتا ہے اور است کی گردان چلتی ہے پوری، است، اند، ای، اید، ام، ایم، ٹھیک ہے، تمام صیغوں کے ساتھ۔ اسی طرح ادھر جو باشد بڑھانا ہے ماضی مطلق کے آخر میں، تو ادھر باشد کی بھی گردان چلے گی، باشد، باشند، باشی، باشید، باشم، باشیم۔ یعنی باشد، پھر جب جمع غائب کا صیغہ آئے گا تو باشدند نہیں کرنا، اور نہ ہی واحد حاضر کے ساتھ باشدی کرنا ہے، اور نہ ہی واحد جمع حاضر کے ساتھ باشدید کرنا ہے، اور نہ ہی واحد متکلم کے ساتھ باشدم کرنا ہے، اور نہ ہی جمع متکلم کے ساتھ باشدیم کرنا ہے، بلکہ اب دال ختم ہو جائے گی، باشد، باشند۔ دوسرے صیغے میں دیکھیں باشد، اور اب اس کی جو آخری دال وہ ختم ہو کے پھر آگے نون دال لگے گی، باشد، باشند، پھر آگے باشی، دال ختم ہو گئی، شین کے ساتھ یا واحد حاضر کی علامت آ گئی، باشی، پھر آگے باشید، اب باشد کی دال ختم ہو گئی اور یا دال جمع حاضر کی علامت ساتھ آ گئی، باشید۔ اسی طرح باشم، باشد کی دال ختم ہو گئی، واحد متکلم کی علامت میم ساتھ مل گئی، باشم۔ پھر باشیم، باشد کی دال ختم ہوئی اور یا میم جمع متکلم کی علامت آ گئی۔ آپ اس سائڈ پہ دیکھ بھی لیں گردان کو توجہ کے ساتھ، اس طرح یہ گردان چلے گی، باشد، باشند، باشی، باشید، باشم، باشیم۔ امید ہے کہ آپ اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے۔ چلتے ہیں آج پہلی گردان کرتے ہیں، بلکہ اسی کو بھی پڑھتے ہیں جو گردان اوپر لکھی ہوئی ہے، آپ ادھر توجہ کے ساتھ دیکھیں۔ واحد غائب کا صیغہ پروردہ باشد، یہ ماضی احتمالی کی گردان ہو رہی ہے۔ اس کو کیسے بناتے ہیں؟ ماضی مطلق کے آخر میں آگے ہا باشد کا اضافہ کر کے ماضی احتمالی بناتے ہیں۔
تو دیکھیں پروردہ باشد، پروردہ باشند، پروردہ باشی، پروردہ باشید، پروردہ باشم، پروردہ باشیم۔ تو ترجمہ ہے جی اس کا، اس نے پالا ہوگا، انہوں نے پالا ہوگا، تو نے پالا ہوگا، تم نے پالا ہوگا، میں نے پالا ہوگا، ہم نے پالا ہوگا۔ اب اس میں اردو میں ہوگا، ہوگا زیادہ کریں گے۔ دیکھیں ماضی مطلق میں تھا ترجمہ اس نے پالا، ماضی قریب میں ہو گیا اس نے پالا ہے، ماضی بعید میں ہو گیا اس نے پالا تھا، ماضی استمراری میں ہو گیا وہ پالتا تھا۔ اب ماضی احتمالی میں ہوگا ترجمہ اس نے پالا ہوگا، یعنی گزرے ہوئے زمانے میں کیے ہوئے کام کے اندر شک پایا جا رہا ہے، یہ نہیں پتا کہ اس نے وہ کام کیا ہے یا نہیں کیا، وہ شک پایا جا رہا ہے۔ اس نے پالا ہوگا، انہوں نے پالا ہوگا، تو نے پالا ہوگا، تم نے پالا ہوگا، میں نے پالا ہوگا، ہم نے پالا ہوگا۔ امید ہے کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے فعل ماضی احتمالی مثبت معروف کی گردان۔ اب چلتے ہیں مجہول کے طرف، فعل ماضی احتمالی مثبت مجہول۔ تو اس کی گردان پہلے آپ دیکھیں ادھر، پروردہ باشد، پروردہ شدہ باشد، اس میں حاشد کا بھی ساتھ اضافہ کریں، پروردہ شدہ باشد، پروردہ شدہ باشند، پروردہ شدہ باشی، پروردہ شدہ باشید، پروردہ شدہ باشم، پروردہ شدہ باشیم۔ تو ترجمہ اس کا ہوگا وہ پالا گیا ہوگا، وہ پالے گئے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ واحد غائب کا آگا وہ پالا گیا ہوگا، اور جمع غائب وہ پالے گئے ہوں گے، واحد حاضر کا تو پالا گیا ہوگا، جمع حاضر تم پالے گئے ہوگے۔ آگے واحد متکلم کا ترجمہ میں پالا گیا ہوں گا، اور جمع متکلم کا ترجمہ ہوگا ہم پالے گئے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ادھر دیکھیں توجہ سے ترجمہ، وہ پالا گیا ہوگا، وہ پالے گئے ہوں گے، تو پالا گیا ہوگا، تم پالے گئے ہوگے، میں پالا گیا ہوں گا، ہم پالے گئے ہوں گے۔ چلتے ہیں جی آگے سوالات کی طرف۔ پہلا سوال ہے ماضی احتمالی کی تعریف کرو۔ ماضی احتمالی کی تعریف آپ نے پڑھ لیا، ماضی احتمالی وہ فعل ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کیے ہوئے کام کے اندر شک پایا جائے، شک سمجھا جائے کہ وہ کام ہوا ہے یا نہیں ہوا، شک پایا جا رہا ہے، تو اس کو ماضی احتمالی یا ماضی شکی کہتے ہیں۔ نشست سے ماضی احتمالی مجہول کی گردان کریں، نشست سے یعنی نشستن مصدر سے، نشستن کا معنی ہوتا ہے بیٹھنا، تو کرتے ہیں جی گردان مجہول کی، نشستہ شدہ باشد، نشستہ شدہ باشند، نشستہ شدہ باشی، نشستہ شدہ باشید، نشستہ شدہ باشم، نشستہ شدہ باشیم۔ آپ ادھر گردان بھی ساتھ دیکھ لیں، یہ مکمل گردان آپ کی سہولت کے لیے ادھر لکھ بھی دی گئی ہے، تو یہ گردان ہے جی۔ ویسے انہوں نے سوال تو لکھ دیا ہے کہ نشستن سے، نشست سے ماضی مجہول کی گردان کرے، ماضی احتمالی مجہول کی، لیکن اصولاً اس سے مجہول آتا نہیں کہ یہ لازم فعل ہے، تو لازم سے آپ کو بتایا تھا کہ مجہول آتا نہیں، لیکن ہم نے البتہ گردان کر دی آپ کے سامنے۔ چلے آگے، استادہ باشد کیا صیغہ ہے؟ استادہ، آگے سوال نمبر 3 ہے جی، استادہ باشد کیا صیغہ ہے؟ استادہ باشد، استادن کا معنی ہوتا ہے کھڑا ہونا، اور نون دال آ رہی ہے تو یہ جمع غائب ہے۔ صیغہ جمع غائب فعل ماضی احتمالی مثبت معروف از استادن کھڑا ہونا، یعنی یوں کریں وہ کھڑے ہوئے ہوں گے، وہ کھڑے ہوئے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں، تم دیے گئے ہوگے، اس کی فارسی بناؤ۔ سوال نمبر 4 ہے تم دیے گئے ہوگے، تو تم دیے گئے ہوگے اس سے سمجھا جا رہا ہے کہ یہ ماضی احتمالی مجہول ہے، تو دادہ شدہ باشید، دادہ شدہ باشید، دادہ شدہ باشید، صیغہ جمع حاضر فعل ماضی احتمالی مثبت مجہول از دادن دینا، تم دیے گئے ہوگے۔ چلے آگے سوال نمبر 5 ہے جی، پرسیدہ شدہ باشی، پرسیدہ شدہ باشی،
تو پوچھا گیا ہوگا، تو پوچھا گیا ہوگا صیغہ واحد حاضر، فعل ماضی احتمالی مثبت مجہول از پرسیدن پوچھنا، تو پوچھا گیا ہوگا۔ چلے جی آگے، میں نے تعریف کی ہوگی، اس کی فارسی بناؤ۔ ستودہ باشم، ستودہ باشم، ستودن تعریف کرنا، ستودہ باشد، ستودہ باشند، ستودہ باشی، ستودہ باشد، ستودہ باشم اور ستودہ باشم۔ ستودہ باشم میں نے تعریف کی ہوگی۔ چلیں آگے، سوال نمبر 7، رفت سے جمع متکلم ماضی احتمالی معروف کا صیغہ بناؤ۔ رفت سے ماضی احتمالی معروف کا صیغہ بناؤ جمع متکلم کا۔ تو رفتہ باشیم، رفتہ باشیم، ٹھیک ہے، ہا باشد کا اضافہ کرنا ہے، تو رفتہ باشیم، رفتہ باشد، رفتہ باشند، رفتہ باشی، رفتہ باشید، رفتہ باشم، رفتہ باشیم، ٹھیک ہے۔ ہم گئے ہوں گے، رفتن جانا، تو ہم گئے ہوں گے، یہ آئے گا صیغہ جمع متکلم فعل ماضی احتمالی مثبت معروف از رفتن۔ چلے جی آگے ہے، نگفتہ باشد کا ترجمہ کرو۔ اس نے نہیں کہا ہوگا، نگفتہ باشد، اس نے نہیں کہا ہوگا، صیغہ واحد غائب فعل ماضی احتمالی منفی، اب یہ منفی ہے، شروع میں نون آ گیا، صیغہ واحد غائب فعل ماضی احتمالی منفی معروف از گفتن کہنا۔ چلیں آگے مصادر پڑھ لیں۔ ازاریدن ستانا اور ستانا ازاریدن، بریدن کاٹنا اور کاٹنا بریدن، شستن دھونا اور دھونا شستن، طلبیدن بلانا اور بلانا طلبیدن، فروختن بیچنا اور بیچنا فروختن، خریدن مول لینا اور مول لینا خریدن، یا خریدنا بھی کر سکتے ہیں۔ تو ان مصادر کو آپ اچھے طریقے سے آج کے لیکچر میں، آج کا یہی سبق ہے آپ کا، کہ ایک تو سوالات کو حل کریں خود سے، اور اس کی تعریف بنانے کا قاعدہ یاد کریں، اور ان مصادر کو اچھے طریقے سے یاد کریں، تاکہ جب ہم اگلے اپنے لیکچر سٹارٹ کریں گے تو اس میں ہم انہی مصادر سے اسی فعل کی ماضی احتمالی کی گردانیں کریں گے اور ان صیغوں کو ہم حل کریں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اس کو خوب اس کا تکرار کریں، خوب اس کو دہرائیں۔ اور میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ اگر جو آپ کے اچھے دوست ہیں، جو علم دوست ہیں، تو جو فارسی گرامر سیکھنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ ان ویڈیوز کو شیئر بھی کیا کریں اور ان کو بھی اپنے ساتھ اٹیچ کریں، تاکہ جو آپ کے اچھے دوست ہیں، اچھے ساتھی ہیں، وہ بھی ان سے استفادہ کر سکیں۔ تو اس لیے ان کو ان کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں، تاکہ وہ بھی ہمارے لیکچرز میں، ہمارے دروس کا وہ حصہ بنے۔ تو ان کے ساتھ آپ کو تکرار کی بھی آسانی رہے گی، ان کے ساتھ تکرار بھی کیا کریں۔ تو بہرحال یہ آپ نے ان مصادر کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ تو پھر انشاءاللہ العزیز اگلے ہم لیکچر میں پھر اسے گردانے اور صیغوں کو حل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔